السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماسیل قصہ بت سازوں کا، جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 8۔ وہ 8 ہے۔ اسے مرنا پڑا ام حانم کے لیے۔ کاش وہ آرجے ہی رہتا تو اچھا تھا، کاش اسے ام حانم کبھی نہ ملتی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے چلا گیا، پر وہ نہیں جانتا اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کو کس آگ میں دھکیل گیا تھا۔ وہ کتنے پل بت کی مانند وہاں کھڑی رہی اور جب ہوش آئے تو عبدل کے پیچھے بھاگی۔ ایکسکیوز می، سنو، ارے رکو، تم انہیں جانتے ہو؟ تم آرجے کو کیسے جانتے ہو؟ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ کوئی اور جگہ ہوتی تو سب اسے پاگل سمجھتے، پر یہاں زیادہ اسٹوڈنٹس نے غور نہیں کیا۔ ایک دو نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر وہ واپس اپنے کاموں میں مگن ہو گئے۔ یہ کون سا پہلی بار تھا جب کوئی لڑکی عبدل کے پیچھے بھاگی تھی؟ یہ تو روز کا کام تھا۔ البتہ یہ الگ بات تھی کہ اس کے پیچھے بھاگنے والی زیادہ تر لڑکیاں اسے گالیاں ہی دیتی تھیں۔ عبدل اس کی آواز سن چکا تھا۔ وہ بنا دیکھے تیز تیز چلنے لگا۔ ایمان کے قریب آتی آوازوں کے ساتھ ساتھ اس کا تیز چلنا دوڑ میں بدل گیا تھا، اور چند ہی لمحوں میں وہ اس کی نظروں اور پہنچ دونوں سے دور جا چکا تھا۔ ایمان تھک کر رک گئی تھی۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ عبدل کے پیچھے بھاگ رہی تھی تو شرمندگی نے اسے گھیر لیا۔ اس کا شفاف چہرہ سرخ پڑ چکا تھا اور سیاہ آنکھوں میں غصہ ہی غصہ تھا۔ منحوس آدمی، نہیں بتانا تو پوچھا کیوں؟ وہ بڑبڑاتی واپس پلٹ گئی تھی۔ اس کی کلاس شروع ہو چکی تھی۔ کسی بھی کہانی میں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو سامنے کھیل رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایک ایسا کردار ہوتا ہے جو سب کو کھیلنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے۔ یوں کہیے گا کہ پوری گیم اسی کی بنائی ہوتی ہے، اور اس کہانی کا ماسٹر مائنڈ وہ تھا جسے کوئی نہیں جانتا تھا، اور وہ اس وقت گہرے بھورے رنگ کی ہوڈی پہنے، بھورے رنگ کا کافی مگ ہاتھ میں لیے اپنی اسٹڈی روم کی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ یہاں کی ہر چیز گہرے بھورے اور سیاہ رنگ کی تھی، یہاں تک کہ اس کے کافی کے مگ سے اٹھتا ہوا دھواں بھی۔ اس کا لیپ ٹاپ پیچھے میز پر رکھا تھا، جس پر ایما اور ماسیل کی وہ تصویریں جگمگ کر رہی تھیں جو آدھی اسے موصول ہوئی تھیں۔ تصویریں دور سے لی گئی تھیں۔ ایما کا چہرہ واضح نہیں تھا، البتہ ماسیل واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وہ چمک اور چہرے کی مسکان ان تصویروں میں بھی واضح تھی۔ عورت وہ ہتھیار ہے جس سے کسی بھی مرد کو ہرایا جا سکتا ہے۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ ماسیل اس لڑکی میں کس قدر دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کے لیے اس قدر سنجیدہ ہوا تھا، اور وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ اس لڑکی کے ذریعے وہ ماسیل کو بدل سکتا تھا۔ آخر مجھے وہ ہتھیار مل ہی گیا جس کی مجھے ضرورت تھی۔ اس کے لبوں کے کونے دھیرے سے پھیلے۔ اس دھیمی مسکان کے ساتھ ایک تیز چمک اس کی آنکھوں میں ابھری۔ وہ پرجوش تھا۔ وہ جانتا تھا وہ سب ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن اس وقت وہ نہیں جانتا کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی گیم کھیلنے جا رہا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس گیم میں کتنی زندگیاں داؤ پر لگنے والی تھیں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس گیم کی رانی کسے ملنے والی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کسی کو موت کی نظر کرنے والا تھا۔ کورس ختم ہونے میں 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ ایما تیزی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ پچھلے دنوں اسٹوڈنٹس کا ٹیسٹ ہوا تھا جو مجسمہ گری کے چند اصولوں پر مشتمل تھا، اور وہ رزلٹ کی لسٹ بنانے میں مصروف تھی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن اس آخری مہینے میں اسے اپنے لیے ایک نئی جاب تلاش کرنی تھی، کیونکہ ماسیل کا سامنا کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس وقت بھی اس کے ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چل رہے تھے۔ اس کے ذہن میں اکثر ماسیل کے جملے گونجتے رہتے۔ جیسے ہی وہ لسٹ مکمل کر چکی تو اس نے تھک کر کرسی سے پشت ٹکا لی تھی۔ اس کے کندھے تھکن کی وجہ سے درد کر رہے تھے۔ آنکھوں میں الگ ہی جلن تھی۔ وہ رات کو بھی ٹھیک سے نہیں سو پائی تھی۔ رات کو بھی ماسیل کی باتوں نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ آنکھیں بند کیے چند پل یوں ہی بیٹھی رہی، جب دروازے پر ہونے والی دستک سے چونک کر سیدھی ہوئی۔ دیکھا تو سامنے ہی مارتھا تھی، جو ماسیل کی اسسٹنٹ اور سیکریٹری تھی۔ وہ ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ ایما کو حیرانی ہوئی۔ یہ مسٹر ماسیل نے آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ مارتھا نے چائے کی ٹرے اس کے سامنے میز پر رکھی اور بنا اس کا جواب سنے الٹے قدموں واپس پلٹ گئی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، اور وہ ایما کو زیادہ پسند نہیں کرتی تھی۔ ایما نے گہرا سانس لیتے ٹرے کی جانب دیکھا، جس میں ایک جانب کچھ پیسٹریاں رکھی تھیں، ایک چائے کا کپ اور ساتھ میں درد کے لیے دوا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب وہ ماسیل کی وجہ سے مسکرائی تھی۔ جانے وہ کیسے جان گیا تھا کہ اسے اس وقت ان 3 چیزوں کی طلب تھی۔ اس نے ایک پیسٹری اٹھائی اور منہ میں ڈالنے لگی، پھر وہ رک گئی۔ ادھم کو کیسے پتا چلا کہ مجھے پیسٹری پسند ہے؟ اس نے سوچا۔ خیر جو بھی ہے، ابھی تو مجھے کھانا چاہیے۔ اس نے
सर झटक कर पेस्ट्री खाई थी, पेन किलर ली और फिर सुकून से चाय पी। उसे कुछ देर बाद अपना आप एक्टिव लगने लगा था। उसने वक्त देखा तो असर की नमाज का वक्त था। वो उठी, उसने वजू किया और दराज से अपना छोटा सा जायनमाज निकाला जो उसने यहाँ लाकर रखा था। वो 5 वक्त की नमाज की पाबंद नहीं थी, लेकिन वो कोशिश करती थी कि नमाज लाजमी पढ़े। वो अक्सर असर की नमाज यहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी और इस वक्त भी वो अपनी नमाज में मशगूल हो चुकी थी। लॉस एरिना। रात के इस पहर ठंडी हवाएं फरत बख्श रही थी। अब्दुल अपने दोस्त जॉन के साथ अपने पसंदीदा बेंच पर बैठा वक्त गुजारी कर रहा था। वो दोनों इस वक्त साहिल समंदर के किनारे पड़े छोटे बड़े पत्थरों पर बैठे सामने उठती लहरों को देख रहे थे। समंदर की लहरें दूर से उछलती उन तक आती और फिर पत्थरों से टकराकर वापस पलट जाती। ये मंजर इस कदर दिलकश था कि अब्दुल रात का बेशतर हिस्सा लॉस एरिना बीच पर ही गुजारता था। उसे लहरों का शोर बहुत पसंद था। अगर बात की जाए कि लॉस एरिना की, तो ये वेलेंसिया के साहिल समंदर का आगाज़ था, जो मरकज़ के करीब तरीन था और समंदर किनारे ज़िंदगी का मरकज़ी नुक्ता था। होटलों और चावलों के रेस्टोरेंट की मदद से ये एक जानदार मसरूफ़ पट्टी थी, जो मौसम गर्मा की रात की ज़िंदगी के लिए एक बड़ा जोन थी। लॉस एरिना एक वसी रेतीला हिस्सा था जो बहरीन अरब की तरफ आहिस्ता से डूबता। गर्मियों में साहिल के किनारे रेस्टोरेंट पहला पायो एक क्लासिक हिस्पानवी चावल की डिश है, जिसे चावल, ज़ाफ़रान, सब्जियों, चिकन और समुद्री ग़ज़ा से बनाकर एक पैन में पकाकर पेश किया जाता है, के ढेर लगाते थे। फजर तक नाइट क्लब खुले रहते और फिर फरमेंट के पीछे होटल डायरीन से भरे होते। यहाँ पर वॉलीबॉल कोर्ट्स, सन लाउंजर्स और बर्ज़ल साहिल के किनारे आसानी से मिल जाते थे। उसके साथ साथ एल कैबानियल लॉस एरिना के पीछे एक पुरकशिश फिशिंग बैरियो जिसमें खूबसूरत टाइल्ड इमारतें, एक राइस म्यूज़ियम और कुछ बेहतरीन बैकस्ट्रीट तापास बार्स थे। बिल्कुल जनूब में जदीद मरीना, जबकि शुमाल में मालो रोसा बीच थी और इसके दरमियान में लॉस एरिना था। लॉस एरिना जितना भी खूबसूरत सही, पर अब्दुल के गिटार की धुनें यहाँ अजीब रंग बिखेरती थीं। ज़िंदगी जैसे भाग पड़ती थी। वो अक्सर रात को अपने दोस्तों के साथ अपना गिटार थामे यहाँ आ जाता था। कभी वो और जान अकेले आते। उसकी जान से बाकी की निस्बत अच्छी दोस्ती थी। इस वक्त भी वो एक खाकी रंग की कॉटन की ढीली ढाली शर्ट पहने हुए था, जिसके सामने के बटन खुले हुए थे। बिना आस्तीनों की शर्ट थे, उसके टैटू वाले बाजू नुमाया थे। ऐसा ही कुछ हुलिया जॉन का भी था। बस फ़र्क ये था कि उसके बाल छोटे थे और अब्दुल की तरह छोटी सी पोनी में कैद नहीं थे, जिसकी चंद लटें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थीं। वो आंखें बंद किए कोई नई धुन बनाने की कोशिश करता था। रात में इस पहर स्याह बादल कहीं दूर से नमूदार हो रहे थे। समंदर के आखिर तक देखा जाता तो लगता जैसे वो पानी बादल से भरा हुआ था। दूर कहीं बिजली चमक रही थी। जब जॉन ने उससे अचानक पूछा, तुम उस लड़की को जानते हो? किस लड़की को? अब्दुल ने बंद आंखों से पूछा। वही जो आज तुम्हारे पीछे भाग रही थी। मुश्किल सा नाम था उसका। जान ने ईमान का नाम तोड़ फोड़ कर पेश किया था। ईमान नाम है उसका। हाँ वही। क्या तुम उसे जानते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अभी भी गिटार के तारों को हौले हौले छेड़ रहा था। मैंने तुम्हें 3 बार उसके साथ देखा है। जॉन ने एक छोटा सा पत्थर पूरी कुव्वत से हाथ घुमाकर पानी में फेंका और फिर मुँह सुकेड़ कर अब्दुल को देखा। वो उसके चेहरे से उसके तासुरात जानना चाहता था, पर रात की स्याही में अब्दुल के जज्बात उस पर अया ना हो पाए। लड़कियों से मेरी कुछ खास बनती नहीं, तुम जानते हो जॉन। उसका हाथ अब तेजी से गिटार की तारों पर घूम रहा था। उसी तेजी से उसने गर्दन हिलाते जवाब दिया। इसीलिए तो पूछा है, तुम्हारी उससे कैसे बन गई? इडियट, ऐसा कुछ नहीं, अब्दुल ने सपाट लहजे में जवाब दिया। ओके, थैंक गॉड। जॉन ने सीने में रुका हुआ सांस फिजा में खारिज किया। उसका अंदाज कुछ ऐसा था कि अब्दुल का हाथ साकित हो। उसने झट से आंखें खोली। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अब्दुल का लहजा सर्द था। उसके कुछ अंदेशे भी थे। जॉन उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन उसे अब्दुल की नज़रें अपने जिस्म में घुसती महसूस हो रही थीं। वो दोनों कभी कभार ही संजीदा होते और इस वक्त अब्दुल को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। वो दरअसल बाकी सब सोच रहे थे कि इस नई लड़की के साथ कोई प्रैंक किया जाए। सबको लगता है वो थोड़ी अलग है, तो उसे डराने में मज़ा। क्या बकवास कर रहे हो? अब्दुल एक झटके से उठ खड़ा हुआ। रिलैक्स अब्दुल, जस्ट प्रैंक। जॉन ने उसे पुरसकून करना चाहा। वो उसे अब्दुल से बार बार पूछ रहा था कि वो लड़की उसकी क्या लगती है, ताकि पूरी तसल्ली से वो अपना शिकार बना सके। क्या करने वाले हैं वो सब?
عبدل کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ ایمان اس کی کچھ نہیں لگتی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایمان اس کے دوستوں کے پرینک کا شکار ہو، کیونکہ اچھا بھلا انسان ان کے جال میں پھنس جاتا تھا۔ ریسا ہال کی لائبریری۔ جان اتنا ہی کہہ پایا کہ عبدل اپنا گٹار وہیں چھوڑ کر سرپٹ بھاگا۔ بادل زور سے گرجے۔ جو بجلی دور چمک رہی تھی وہ اب اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ جان جانتا تھا کہ بارش ہونے والی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ پہلی بار نہیں تھا، پر عبدل کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ جانے ایمان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اور جانے عبدل ان سب کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ ماسیر جب کلاس لے کر ایمان کے آفس آیا تو کلاس ڈور سے ہی وہ اسے نماز پڑھتی نظر آئی تھی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ جب وہ اسے نماز پڑھتی نظر آئی تھی تب ماسیل کو اپنے اندر کچھ جلتا محسوس ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ایما کا نماز پڑھنا ایما کو اس سے دور لے جاتا ہے۔ اسے اپنے اور ایما کے درمیان صدیوں کا فاصلہ نظر آتا۔ وہ سرمئی رنگ کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے گھنے بال آج جل سے سیٹ نہیں تھے بلکہ وہ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اب دعا مانگ رہی تھی اور اس کی نظریں ایما پر جمی تھیں۔ وہ وہاں سے پلٹا اور پول کے بعد جا کھڑا ہوا جس میں رنگ برنگی بطخیں ہر وقت تیرتی تھیں۔ وہ وہاں رکھے بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ایما نے دعا مانگنے کے بعد جائے نماز واپس رکھا اور اپنی چیزیں سمیٹ کر آفس سے باہر نکل آئی۔ اس کے جانے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ وہ رزلٹ کی لسٹ بنا کر ماسیل کو ای میل کر چکی تھی۔ اب وہ فری تھی یعنی جا سکتی تھی، لیکن اس نے ماسیل کو واپس پلٹتے دیکھ لیا تھا۔ یقیناً اسے کوئی بات کرنی تھی۔ وہ اپنا بیگ تھامتی اس تک آئی اور پھر بینچ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گئی۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ اس نے سوال کیا۔ تم نماز مت پڑھا کرو۔ ماسیل کی بات سن کر ایما نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ ماسیل کی نظریں سامنے پول پر تیرتی بطخوں پر جم گئی تھیں۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ایما کو سمجھ نہ آیا یہ اس کا حکم تھا یا اس نے التجا کی تھی۔ کیوں نہ پڑھوں؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی اس شخص کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ جب بھی تم نماز پڑھتی ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اندیکھا وجود تمہارے اور میرے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندیکھی طاقت تمہیں مجھ سے دور کھینچ رہی ہو۔ اس کی نظریں ابھی بھی پول پر تھیں۔ وہ ایما کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ ادم، آپ کے اور میرے درمیان خدا ہے، وہی خدا جسے آپ مانتے نہیں۔ ایما نے ہولے سے جواب دیا۔ پر کیوں ہے وہ؟ اسے میرے اور تمہارے درمیان نہیں آنا چاہیے، وہ دبے دبے لہجے میں چلایا۔ ایما نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اپنی دائیں جانب بیٹھا وہ شخص اسے کبھی بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے جانا چاہیے۔ میرے ایک سوال کا جواب دو گی؟ وہ اس کی جانب مڑا۔ ایما کی نظریں اس سے ٹکرائی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ویسا ہی جو برسوں پہلے سعید حویلی کے بند کمرے میں کھڑے دو وجود میں سے ایک کی آنکھوں میں تھا جب اس نے دوسرے سے سوال کیا تھا، تمہارے مذہب میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا، رائٹ؟ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ ایما نے جواب دیا۔ اور نماز نہ پڑھنے کی سزا ہوگی؟ اور نماز نہ پڑھنے پر سزا ہوگی، رائٹ؟ آپ جانتے ہیں تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ تم سے سزا سے بچنے کے لیے نماز پڑھتی ہو کیونکہ تمہیں اپنے خدا سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے اس کی عبادت کرنا اچھا لگتا ہے، یہ میرا فرض ہے۔ اسے فرق نہیں پڑتا تم کون ہو ایما۔ اس کے نزدیک جو اس کی بات مانے گا وہ بہتر ہوگا اور جو نہیں مانے گا وہ اس کے غضب کا شکار ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ وہ برتری کے معیار تقویٰ کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ اللہ کی محبت انسان تب حاصل کرتا ہے جب وہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں پر عمل کرتا ہے۔ اس کی محبت حاصل کرتا ہے تو اس سے اللہ کی محبت بھی مل جاتی ہے۔ اس کی بات سن کر ایما خاموش رہی۔ وہ اسے سن رہی تھی۔ تم تو کہتی ہو تمہارا خدا بہت بڑا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، پھر وہ نماز نہ پڑھنے پر غصہ کیوں ہوتا ہے؟ ماسیل کا سوال سن کر ایما ساکت رہ گئی۔ اس کے شفاف چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں بے یقینی، حیرانی اور جانے کیا کیا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن لب پھڑپڑا کر رہ گئے۔ اس کے وجود میں کپکپاہٹ سی شروع ہو گئی تھی۔ بالکل ایسا ہی سوال کسی اور نے اٹھایا تھا اور کس نے اٹھایا وہ اچھے سے جانتی تھی۔ ہواؤں میں آج بھی اس کے سوالوں کی باز گشت سنائی دیتی تھی۔ ایما کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اچھا سنو ہشام بن جمیل، بس ایک سوال کا جواب دے جاؤ۔ تم کہتے ہو کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، اس کے پاس انسانوں جیسے جذبات اور احساسات نہیں، پھر تمہاری نماز نہ پڑھنے پر وہ غصہ کیوں ہوگا؟ سزا کیوں دے گا؟ اس کی بات نہ ماننے پر وہ انسانوں کی طرح ریئیکٹ کیوں کرتا ہے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ کریٹر ہے، بہت بڑا ہے، اسے تو انسان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے نا؟ پھر اگر تم نماز نہ پڑھ کر خوش ہو تو اسے غصہ کیوں آتا ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے نا؟
پھر بات نہ ماننے پر ماں باپ کی طرح کیوں غصہ کرتا ہے؟ آخر انسانوں جیسے جذبات کیوں؟ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ کلاس کب کی ختم ہو چکی تھی۔ بہت سے اسٹوڈنٹس پریکٹس کر رہے تھے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس بڑے سے گیٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ ان میں چند لڑکیاں ایسی بھی تھیں جو ماسیل اور ایما کو ایک ساتھ دیکھ کر رک جاتی تھیں۔ ان کے چہرے پر ناگوار تاثرات ابھرتے تھے۔ ایما تو جیسے کھڑی کھڑی پتھر کا بوتی بن گئی تھی۔ روز نے اسے بھی کلاس ونڈو سے دیکھا جہاں وہ ماسیل کے ساتھ کھڑی تھی، اور پھر وہ ہولے سے مسکرا دی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ ایما کے چہرے کی اڑتی رنگت دیکھ کر ماسیل جھٹکے سے کھڑا ہو۔ اسے احساس ہوا جیسے اس نے کچھ زیادہ ہی بول دیا ہو یا پھر کچھ غلط پوچھ لیا، پر وہ ایما کے اندرونی جذبات سے ناواقف تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ ایما جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ حلق میں ڈھیروں کانٹے اگائے تھے۔ کیا میں آپ کے سوال کا جواب کل دے سکتی ہوں؟ اس نے اپنے بیگ پر گرفت بڑھاتے پوچھا۔ ماسیل اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے اس کا جواب سنتے ہی وہاں سے بھاگ جانے کو تیار تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ جب جب وہ اسے ادھم پکارتی تھی، ماسیل کا دل اس کے سینے سے نکل کر سامنے کھڑی لڑکی کے قدموں میں گر جاتا تھا۔ تم قیامت کے روز بھی جواب دینا چاہو تو میں تب تک بھی انتظار کر لوں گا۔ وہ تھوڑا سا اس کی جانب جھکتے رازدارانہ انداز میں بولا۔ لبوں پر مسکان تھی۔ اوکے تھینک یو، مجھے اب جانا ہے۔ اور وہی ہوا جس کا ماسیل کو ڈر تھا۔ وہ پلٹی اور بھاگنے کے سے انداز میں اسے دور ہوتی چلی گئی۔ ماسیل کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، اور پھر اس نے گہرا سانس لے کر آسمان کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک ایک ہی بات چیخ چیخ کر کہتی تھی، میں اسے اپنا بنا ہی لوں گا۔ وہ جیسے اوپر والے کو چیلنج کر رہا تھا، اسے جیسے خود پر بھروسہ تھا۔ آج وہ بری طرح سے الجھی ہوئی تھی، اور اس کی یہ الجھن روز نے بھی محسوس کی تھی۔ وہ دونوں چھوٹے سے میز کے گرد بیٹھی تھی۔ روز نے ابھی کچھ دیر پہلے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھا تھا۔ وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں چائے کے کپ سے اٹھتی وہاں پر جمی تھیں، جبکہ ذہن کہیں اور تھا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ ہیزل آنکھوں والی روز نے اسے پوچھا۔ اس کی آواز پر ایما چونکی اور روز کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کی نظر ہٹانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھیں، دودھ رنگت اور نازک سراپا۔ پھر ماسیل کا دل روز پر کیوں نہیں آیا تھا؟ ایسے بہت سے سوال تھے جو اس کے ذہن میں گردش کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو سوچ سوچ کر اس کا سر درد کرنے لگ جاتا، پر وہ کسی نہج پر نہیں پہنچ پاتی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ وہ چائے کا مگ اٹھاتی ہولے سے مسکرائی تھی، جبکہ روز غور سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کی تھکاوٹ بیان کر رہی تھی۔ تم تھکتی نہیں ہو؟ روز نے اگلا سوال کیا، جبکہ ایما نے چائے کا گھونٹ لیتے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اس کا سوال سمجھنا چاہ رہی ہوں۔ ہاں تھک تو گئی ہوں بہت، وہ خود پر قابو پاتے بولی۔ تم تھکتی نہیں ہو اتنا مضبوط بن کر۔ اور ایما جو اگلا گھونٹ لینے جا رہی تھی وہیں ساکت ہوئی۔ اس نے حیرت سے روز کو دیکھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ بول جی۔ یہی کہ کیوں خود پر اتنے پہرے لگائے بیٹھی ہو؟ مسٹر ماسیل اچھے انسان ہیں، تم انہیں اپنی زندگی میں آنے دو، خود کو روکو مت۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے کسی اچھی دوست کی طرح سمجھا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ایما مسکرا دی اور پھر اپنا فون اٹھا کر ہولے سے کرسی سے اٹھ کر بالکنی کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اپنا چائے کا مگ بھی لے گئی تھی۔ کیا تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ تم کتنی بری ہو؟ تم میلیفیسنٹ کی چڑیل اور جادوگرنی جیسی ہو، جس نے اپنے ہی جذبات کو قید کر رکھا ہے۔ تم ہمیشہ میری باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتی ہو۔ وہ جانے پر زور سے چلائی۔ اس کی بات سن کر ایما کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ اس کے ہنسنے پر روز تپ گئی تھی۔ اس وقت وہ برے برے منہ بنا کر بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے جانے پر روز چلائی تھی۔ اس کی بات سن کر ایما کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کے ہنسنے پر روز تپ گئی اور اس وقت وہ برے برے منہ بنا کر بڑبڑا رہی تھی، جبکہ ایما بالکنی میں جا چکی تھی۔ ایما نے چائے کا مگ ریلنگ پر رکھا اور آسمان کو دیکھا جہاں ستارے جگمگ کر رہے تھے۔ موسم خوشگوار تھا۔ اس نے فون پر مسٹر گرے کا اکاؤنٹ اوپن کیا اور تیزی سے میسج ٹائپ کرنے لگی۔ کیا ہم کسی انسان کو کبھی اس بات پر قائل کر سکتے ہیں کہ خدا کی عبادت کیوں ضروری ہے اور جزا و سزا اس کے لیے کیوں رکھی گئی ہے؟ کیوں خدا انسان سے اپنی اطاعت چاہتا ہے؟ اس نے اپنا سوال چھوڑ دیا اور وہ جانتی تھی کہ جواب لازمی آئے گا، جلد یا بدیر۔ آرٹ انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ایسا بہت کم ہوتا تھا جب ایما ماسیل کی کلاس کے دوران اسٹوڈیو آئی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے آفس میں گزارتی تھی۔ وہ لیکچر اسٹوڈیو میں تبھی جاتی تھی جب اسے کوئی کام ہوتا تھا، پر آج وہ اپنی مرضی سے وہاں آئی تھی۔ سبھی اسٹوڈنٹس بڑے سے لیکچر اسٹوڈیو میں اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے۔ اسٹوڈیو میں خاموشی چھائی تھی۔
آج ماسی اسٹوڈنٹس کو ان کے چند سوالوں کے جواب دینے والا تھا۔ انہیں آرٹ کے متعلق کچھ الجھنیں تھیں، کچھ پریشانیاں تھیں جنہیں آج ماسیل سلجھانے والا تھا۔ وہ سیاہ پینٹ پر سفید ڈریس شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ لیکچر کے لیے اسٹیج اونچا بنایا گیا تھا۔ ماسیل کے پیچھے پروجیکٹر آن تھا۔ ایما کو یہاں بیٹھ کر پہلی بار ماسیل کو دیکھتے محسوس ہوا لڑکیاں اس پر کیوں فدا تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اپنی شخصیت میں ایک سحر رکھتا تھا۔ اس کے گھنے بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے۔ اس نے بازوؤں کے کف موڑ کر تھوڑا اوپر کر رکھے تھے۔ اس کی کلائیاں نمایاں تھیں۔ وہ بائیں کلائی پر بندی گھڑی اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اسے کوئی بھی سوال پوچھا جاتا وہ فوراً جواب دینے کے لیے حاضر ہوتا۔ اور اس وقت بھی پروجیکٹر آن ہونے کے بعد وہ اسٹیج کے درمیان میں آ کھڑا ہوا، پھر بولنا شروع کیا۔ اس کے دونوں ہاتھ آگے کی جانب تھے، ایک دوسرے کو چھو رہے تھے، کچھ اس انداز میں کہ صرف دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پوریں ایک دوسرے کو چھو رہی تھیں۔ جب ہم نے یہ کورس شروع کیا تب میں نے آرٹ کا تعارف کیا، لیکن شاید وہ کافی نہیں تھا۔ آج ہم آرٹ پر تھوڑا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ صرف مجسمہ سازی ہی آرٹ نہیں، کچھ لوگوں کو آرٹ سے بہت محبت ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں آرٹ کی زیادہ پرواہ نہیں ہے۔ ہم اس میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں جسے آرٹ ناپسند ہو۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں واقعی لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں آرٹ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اسٹوڈنٹس دم سادے اسے سن رہے تھے۔ سب کے ذہن میں سوال ابھر رہا تھا کہ کیسے، پر کوئی جواب نہیں۔ تبھی ماسیل نے ہاتھ پیچھے باندھے اور دائیں جانب چلنا شروع کیا۔ آرٹ کا مطلب صرف تصویریں بنانا یا مجسمہ سازی نہیں ہے۔ ہر شخص آرٹسٹ ہے، ہر شخص ایستھیٹیشین ہے۔ کچھ لوگ گاڑی چلاتے وقت میوزک سنتے ہیں، کچھ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں۔ وہ جو مثال دے رہا تھا پیچھے اسکرین پر تصویریں ابھر رہی تھی اور یہ سب مارتا ہینڈل کر رہی تھی۔ کچھ لوگوں کو پینٹنگ پسند ہے، جبکہ کچھ لوگ گھر کو ڈیکور کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو نئی ٹیکنالوجی میں دلچسپی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ پرندوں کی چہچہاہٹ اور طلوع یا غروب آفتاب کے منظر سے خوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے پسندیدہ ڈرامے کے کرداروں میں کھو جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آرٹ ہے جسے ہم کسی نہ کسی شکل میں پسند کرتے ہیں۔ ٹالسٹائی کا خیال ہے کہ آرٹ بنیادی طور پر آرٹسٹ کے نقطۂ نظر سے سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کے تخلیق کار کے جذبات کا نتیجہ ہے۔ اس نقطۂ نظر میں آرٹ اپنے احساس کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک طریقہ ہے جہاں لفظ کافی نہیں ہوتے۔ لیکن آرٹ ہمیشہ احساسات کے رابطے کے لیے تخلیق نہیں کیا جاتا۔ کئی مفکرین کی نظر میں آرٹسٹ کا ارادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کئی کا خیال ہے کہ نہیں، آرٹ اتفاقی بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے ہمارے پاس کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہاتھی یا بندر کی بنائی گئی تصاویر آرٹ ہو سکتی ہیں۔ کیا گلہری کے قدموں کے نشان بھی آرٹ ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ اس صورت میں گلہری آرٹسٹ نہیں، لیکن اس کی ایکٹیویٹی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شے آرٹ ہے۔ ہر کوئی ٹالسٹائی کی آرٹسٹ پر فوکس کرنے سے اتفاق نہیں رکھتا۔ آرٹ تو آرٹ ہے، بنانے والا اتنا اہم نہیں۔ اہم یہ ہے کہ جو چیز بنی ہے وہ آرٹ وجود میں آیا ہے، وہ ہم پر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ جو دائیں بائیں چل رہا تھا درمیان میں آ کر رک گیا۔ میرے یہاں کھڑے ہو کر آپ لوگوں سے آرٹ پر بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کیا آرٹ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ایک بہت ہی معزز اسٹوڈنٹ مسٹر لوتھر اس بات کو لے کر تھوڑا پریشان ہیں۔ ماسیل نے اسٹوڈیو میں بیٹھے اسٹوڈنٹس میں سے ایک 50 سالہ شخص کی طرف اشارہ کیا تھا جس نے ہاتھ اٹھا کر تصدیق کی۔ مسٹر لوتھر چاہتے ہیں کہ وہ بڑھنا مجسمے بنائیں۔ ان کا یہ سالوں پرانا شوق ہے۔ وہ انسانی جسم کو بنا کسی لباس کے اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کی وائف ایسا نہیں چاہتی۔ مسٹر لوتھر کا کہنا ہے کہ ان کی وائف مذہبی ہے اور وہ مانتی ہے کہ ایسا کرنا لوگوں پر برا اثر چھوڑے گا۔ یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ تو آئیں ہم اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ ماسیل نے پروجیکٹر کی جانب اشارہ کیا جس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ یہ ویڈیو ڈنمارک کے ایک میوزیم کی تھی جہاں ایواسٹی نے اپنا کام نمائش کے لیے رکھا تھا۔ اس میں گولڈ فش پانی کے برتن میں تیر رہی تھی۔ یہ برتن برقی بلینڈر تھے۔ ایواسٹی نے تماشائیوں کو دعوت دی کہ اگر کسی کی خواہش ہے تو وہ آگے بڑھ کر بلینڈر کو آن کر سکتا ہے۔ آخر میں ایک شخص آگے بڑھا اور بلینڈر کو آن کر دیا۔ مچھلی کا ملیدہ بن گیا۔ یہ ویڈیو ایسی تھی کہ
ایما کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ بھلا کوئی ایسے کر سکتا ہے؟ ویڈیو ختم ہوئی تو ماسیل نے بولنا شروع کیا۔ یہ ویڈیو دراصل ایوارسٹی کی اس نمائش پر بنائی گئی تھی۔ کچھ دیر میں پولیس آ گئی اور بلینڈر کی تاریں اتار دی گئی تھی۔ میوزیم پر جانوروں کو ایذا دینے کا الزام لگا، جو بعد میں ختم ہو گیا۔ ایوارسٹی کا کہنا تھا کہ ان کا کام لوگوں کو 3 میں تقسیم کرنے کے لیے تھا، اور یہ آپ کو خود آپ کے بارے میں آگاہ بھی کرتا ہے۔ اگر آپ کی خواہش بٹن دبانے کی ہے تو آپ اذیت پسند ہیں، یعنی سیڈسٹ ہیں۔ اگر ایسی نمائش آپ کو اپسیٹ کر دیتی ہے تو آپ اخلاق پسند یعنی مورلسٹ ہیں، جبکہ اگر آپ اس کے رد عمل سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو آپ تماشبین ہیں، وویر ہیں۔ لیکن کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایوارسٹی کا یہ کام آرٹ نہیں تھا۔ آپ کا اس بارے میں جو بھی خیال ہو، لیکن ایوارسٹی کا کام بہت سے سوال اٹھاتا ہے، آرٹ کے بارے میں بھی اور اخلاقیات کے بارے میں بھی، اور اس بارے میں بھی کہ آرٹ کو جج کرنے کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ اسٹوڈیو میں عجیب سا سناٹا تھا۔ وہاں بیٹھا کوئی بھی شخص اس بارے میں نہیں جانتا تھا۔ سب کی حالت عجیب سی تھی، اور ان سوالوں سے پھر نئے سوال نکلتے ہیں جو ہمارے بارے میں ہیں۔ آرٹ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، اور اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت اور کیا جگہ ہے؟ تبھی روز نے ہاتھ کھڑا کیا۔ ماسیل خاموش ہوا اور پھر سر ہلا کر روز کو بولنے کی اجازت دی۔ روز کھڑی ہو گئی۔ مسٹر ماسیل، میں نے پڑھا کہ افلاطون آرٹ کے شدید مخالف تھے، ایسا کیوں ہے؟ بالکل ٹھیک کہا، افلاطون آرٹ کے مخالف تھے۔ روز بیٹھ گئی جبکہ ماسیل نے بولنا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آرٹ ہمارے جذبات سے کھیلتا ہے، نہ کہ عقل سے، اور افلاطون کی نظر میں عقل انسانی روح میں سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے، اور اسے ہمیشہ انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ان کے خیال میں آرٹ ایک مسئلہ تھا کیونکہ یہ ہمارے جذباتی حصے کو نمو دیتا ہے۔ ان کو دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی نظر میں آرٹ تصور کو اصل کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسا کرنا سچ کی تلاش میں رکاوٹ تھا۔ افلاطون اس بارے میں اس قدر شدید جذبات رکھتے تھے کہ وہ بڑے پیمانے پر سنسرشپ اور پابندیوں کے حق میں تھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس کی نظریں اسٹوڈیو میں بیٹھے اسٹوڈنٹس پر جمی تھیں جب اس نے رازدارانہ انداز میں کہا، پتہ ہے افلاطون کی یہ آرٹ پر یہ پابندیاں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ اس کی آنکھوں کی چمک مزید گہری ہو گئی، بالکل ویسے ہی جیسے اسٹوڈیو کی سب سے آخری والی ایک کھلی کھڑکی سے اندر آنے والی تیز دھوپ ہو گئی تھی۔ ایما نے اس کھڑکی میں بیٹھے پرندے کو اڑتے دیکھا۔ آرٹ طاقتور ہے، ماسیل نے سرگوشی کی۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ ایما کے جذبات عجیب سے تھے۔ کیا تھا وہ شخص؟ کیوں وہ اتنا آرٹ سے جڑا تھا؟ تبھی اس کا فون تھرتھرایا۔ اس کے میسج کا جواب آ چکا تھا جو اس نے مسٹر گرے کو کیا تھا۔ ایسے شخص کو قائل کرنا بہت آسان ہے اگر ہم جان لیں کہ وہ کس چیز سے جڑا ہے۔ ایک لائن کا جواب تھا۔ اسٹیج پر کھڑے ماسیل کی آنکھوں سے زیادہ چمک اب ایما کی آنکھوں میں تھی، جس کی نظریں اسکرین پر جمی تھیں۔ کھڑکی سے داخل ہونے والی روشنی اتنی تیز ہو گئی، ایما نے کھڑکی سے نظر ہٹا کر جب ماسیل کو دیکھا تو اس کا وجود ایما کو دھندلا نظر آیا۔ سفید روشنی سیاہی کو بہت جلد نکل لیتی ہے۔ ماسیل نے مزید بولنا شروع کیا، پر ایما کا ذہن اب کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ وہ نظریں گھما کر پورے اسٹوڈیو کا جائزہ لے رہی تھی، جہاں کتنے ہی مجسمے رکھے، کچھ ماسیل نے بنائے تھے اور کچھ اسٹوڈنٹس نے۔ اس کا ذہن اب تیزی سے کام کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ماسیل مسٹر لوتھر کے سوال کے جواب کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ آرٹ کے فلسفیانہ سوال پر سب سے پہلے جس نے غور کیا وہ ارسطو تھے۔ اپنے استاد افلاطون کے برعکس ارسطو آرٹ کے حامی تھے اور اسے مفید سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے جسم کو جذبات کی مکمل رینج کو تجربہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ توازن میں رہے۔ اداسی سے لے کر جوش تک ہر جذبے کی تحریک ہونا ہمارے لیے اہم ہے تاکہ ہم زندگی کو محسوس کر سکیں، اور اگر یہ جذبات ہمیں زندگی میں نہیں ملتے تو اس میں آرٹ ہماری مدد کر سکتا ہے، اور جب ہم انہیں محسوس کر لیتے ہیں تو پھر آخر میں ہمیں خوشگوار احساس ہوتا ہے، جسے ارسطو کتھارسس کہتے تھے۔ آپ لوگ کتھارسس سے تو واقف ہوں گے نا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسٹوڈنٹس کو دیکھا۔ جہاں خاموشی چھائی تھی، اس کی باتوں کا سحر کچھ ایسا تھا کہ جو لوگ جانتے تھے وہ بھی کچھ نہ بول پائے۔ جہاں خاموشی چھائی تھی، اس کی باتوں کا سحر ہی کچھ ایسا تھا جو لوگ جانتے تھے وہ بھی کچھ نہ بول پائے۔ اوکے، کوئی بات نہیں، میں بتاتا ہوں۔ کتھارسس ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان اپنے دبے ہوئے شدید جذبات اور احساسات کا کسی صورت میں اظہار کر کے ذہنی سکون، تطہیر اور تجدید حاصل کرتا ہے۔ اگر انسان کتھارسس نہ کرے تو اس کے اندر دبے جذبات اور احساسات غصے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر یہ غصہ کسی بھی صورت نہ نکلے تو یہ انسان کا خود پر نکلتا ہے،
اس کے نتیجے میں انسان کسی نہ کسی نفسیاتی عارضہ کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسانی معاشرے میں غصہ، پریشانی، دکھ اور ذہنی دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ میں اپنے جذبات کو مجسمے بنا کر کنٹرول کرتا ہوں اور یہ بہت اہم ہے۔ اب ہم واپس چلتے ہیں ایوارسٹی کے تجربے کی طرف۔ اس آرٹ ورک نے آرٹ اور اخلاقیات کے تعلق کے بارے میں سوال اٹھائے اور یہاں پر دو بڑے مکتبہ فکر ہیں۔ ایک، آٹونمسٹ۔ ان کے خیال میں آرٹ اور اخلاقیات بالکل الگ معاملات ہیں اور آرٹ ورک میں اخلاق کی اپنی چلنی کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے۔ اس نقطہ نظر میں ایوارسٹی نے کچھ غلط نہیں کیا، یہ آرٹ کا اظہار تھا۔ لیکن دوسری طرف ہیں ایتھسٹک مورلسٹ، جن کی نظر میں آرٹ اور اخلاقیات کا آپس میں تعلق ہے۔ کسی بھی غیر اخلاقی حرکت کا دبا آرٹ کو داغدار کر دیتا ہے۔ ان کی نظر میں ایوارسٹی کا تصور زبردست ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت کہ اس کا اظہار جس طریقے سے کیا گیا اس پر اخلاقی لحاظ سے سوالیہ نشان ہے، اس لیے یہ اس کی خوبصورتی اور قدر کو بھی داغدار کرتا ہے۔ آرٹ ہمارے خیالات کو چیلنج کرتا ہے اور یہ اچھی بات ہے، لیکن ہر چیز کی حدود ہوتی ہیں۔ تو مسٹر لوتھر، میں ایک آٹونامسٹ ہوں۔ مجھے اخلاقیات ویسے ہی نہیں پسند، یہ انسانی جذبات کو قید کرتے ہیں، اور اسی لیے مجھے مذہبی لوگ بھی نہیں پسند جو اپنے جذبات کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، اور اسی لیے انہیں ان کا مذہب جو اخلاق کا درس دیتا ہے ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کا لہجہ کڑوا ہو گیا۔ ایما کو لگا جیسے ماسیل نے اس پر طنز کیا ہو۔ اگر آپ کی وائف آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے روکتی ہے تو وہ غلط کر رہی ہے، کیونکہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ یہ بدترین ہے۔ اگر آپ اخلاقیات پر چلنے والے ہیں تو آپ اپنی وائف کی بات مان سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کتھارسس چاہتے ہیں تو آپ کو بہنہ عورت کا مجسمہ اور کورس بہنہ مرد کا مجسمہ سے ملے گا، تو آپ کو اجازت ہے۔ تھینک یو۔ وہ اسٹیج سے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اسٹوڈیو سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی اسٹوڈیو میں چھایا تدریسم ٹوٹ گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس کی تالیوں اور سیٹیوں کا شور اٹھا۔ اس کے جانے کے بعد ایما کی مسکان گہری ہو گئی۔ اس کی نظریں ابھی بھی کھڑکی سے اندر آتی روشنی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے موبائل کو اتنی زور سے تھام رکھا تھا جیسے اس میں اس کا کل سرمایہ ہو۔ وہ اب تیار تھی، ہاں وہ تیار تھی ماسیل کے سوال کا جواب دینے کے لیے، اور اسے اس کے آرٹ سے مات دینے والی تھی۔ تم میری اطاعت کرو۔ آج کا لیکچر شاندار تھا۔ اتنی کم عمر میں اتنا نالج، اتنے مضبوط نظریات رکھنا کمال ہے۔ مسٹر ماسیل انسٹاپیبل ہے۔ جیسے ہی ماسیل اسٹوڈیو سے باہر نکلا اسے اسٹوڈنٹس کے ایسے بہت سے جملے سننے کو ملے تھے۔ وہ اپنا کام کر گیا تھا اور اب ایما کی باری تھی۔ جانے وہ اسے قائل کر پاتی یا نہیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اسٹوڈیو خالی ہونے کا انتظار کیا اور پھر دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ شاید آج ہی وہ دن تھا جب اسے پہلی بار اپنے اندر کے ملحد کے علاوہ کسی اور سے بات کرنی تھی، کسی اور کا سامنا کرنا تھا، اور وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ ماسیل تھا، ایک بت ساز۔ جیسے ہی وہ اسٹوڈیو سے باہر نکلی اسے ماسیل نظر آیا۔ وہ سامنے ہی پول کے پاس مارتھا کے ساتھ کھڑا تھا۔ مارتھا کے ہاتھ میں اس کا کوٹ تھا۔ وہ جلدی میں نظر آ رہا تھا، یعنی وہ کہیں جا رہا تھا۔ اس نے پہلی بار ماسیل کو اتنی جلدی میں دیکھا تھا۔ مارتھا کسی طوطے کی طرح اسے اس کی کسی اہم میٹنگ کا بتا رہی تھی۔ ماسیل نہ تو بزنس مین تھا نہ ہی کوئی جاب کرتا تھا، وہ بس آرٹسٹ تھا۔ پھر اس کی ایسی کون سی اہم میٹنگ تھی جس میں جانے کے لیے وہ تیار تھا؟ وہ اپنی کلائی میں گھڑی باندھ رہا تھا اور اچانک اس کے ہاتھ رک گئے اور ایما کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی ماسیل پلٹ کر اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی پچھلے چند منٹوں سے لگاتار، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اسے دیکھتی اور ماسیل کو احساس نہ ہوتا۔ وہ اس کی حرکت پر مسکرا دیا اور مارتھا سے کچھ کہتا اس کی جانب بڑھا۔ مجھے لگا تم چلی گئی ہو۔ وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ وہ اس کے کندھے سے تھوڑا اوپر تک آتی تھی۔ ہاں میں بس جانے لگی۔ تم مجھے دیکھ سکتی ہو جتنا تم چاہو۔ وہ شوق ہوا جبکہ ایما کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میں آپ کو نہیں دیکھ رہی تھی، اس نے فوراً تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ ماسیل نے مسکراہٹ ضبط کی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس نے مزید تنگ کرنے کا ارادہ بدل دیا تھا۔ اسے خود بھی میٹنگ میں جانا تھا۔ ہاں، آپ کے سوال کا جواب دینا تھا۔ کون سا سوال؟ بول جا۔ یہی کہ ہم مسلمان نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا واقعی تمہیں جواب مل گیا؟ وہ تھوڑا حیران ہوا۔ ہاں مل چکا ہے، پر ابھی نہیں دے سکتی۔ کل آپ کو آپ کے پرسنل اسٹوڈیو میں ملتی ہوں۔ ٹیک کیئر۔ وہ اپنی بات سنا کر تیز تیز قدم اٹھاتی اسے دور ہوتی گئی، جبکہ ماسیل نے حیرانی سے اسے دور جاتے دیکھا۔
وہ لڑکی کبھی بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ بس ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اور پھر اس رات ریسا ہال کی لائبریری میں عجیب سی کھلبلی مچی تھی۔ سب نے دیکھا عبدل بھاگتا ہوا لائبریری میں داخل ہوا۔ بارش کی وجہ سے وہ بھیگا ہوا تھا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ لائبریری میں معمول کے مطابق خاموشی چھائی تھی، اسٹوڈنٹس آرام سے اپنے کام میں مگن تھے۔ اور پھر اس کی نظر آخری کونے میں گلاس ونڈو کے سامنے بیٹھی ایما پر پڑی تھی۔ بجلی کڑکنے کی چندھیانے والی روشنی نے اس کا وجود نہلا دیا تھا۔ وہ ڈھیلے سے ٹراؤزر شرٹ میں تھی اور سر پر ایک موٹا سا اسکارف تھا۔ بادلوں کے اس زور سے گرجنے پر وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ جو پچھلے آدھے گھنٹے سے وقفے وقفے سے گلاس ونڈو سے بہتے بارش کے قطروں کو دیکھ رہی تھی، ایک دم کھڑکی سے تھوڑا دور ہوئی۔ یہ منظر اس کا ہمیشہ سے پسندیدہ تھا۔ بارش کے قطروں کا کھڑکی کے شیشوں پر بہنا اسے ہمیشہ سے متاثر کرتا تھا۔ اسے یہاں سکون سے بیٹھے دیکھ کر عبدل کا اٹکا سانس جیسے بحال ہوا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ لائبریری میں بیٹھے باقی اسٹوڈنٹس نے حیرت سے عبدل کو دیکھا۔ وہ کبھی لائبریری نہیں آیا تھا۔ ہیلو، وہ اس کے قریب آیا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی خاکی شرٹ جسم سے چپکی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں سے جو پانی ٹپک رہا تھا وہ اسے عجیب بنا رہا تھا۔ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی عبدل نے زور سے اپنی گردن کو دائیں بائیں ہلایا تاکہ بال خشک ہو سکیں۔ پانی کے قطرے ایمان کے چہرے تک گئے۔ اس نے برا سا منہ بنا کر عبدل کو دیکھا، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ وہ بس سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اوکے، تو میں پوچھنے آیا تھا کہ تم اس دن میرے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ کوئی خاص وجہ تھی؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ کیا بول رہا تھا۔ ایمان الجھ گئی۔ جبکہ الجھا ہوا تو وہ خود بھی تھا۔ نہیں جانتا تھا۔ جان نے اسے جھوٹ بولا تھا۔ کیوں؟ یہاں کوئی پرینک نہیں ہوا تھا؟ تم یہ پوچھنے آئے ہو؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ہاں، وہ کچھ بول نہ پایا۔ جانے سامنے بیٹھی لڑکی سے وہ جھوٹ کیوں نہیں بول پایا تھا؟ کیا تم مجھے کافی پلا سکتی ہو؟ وہ دراصل میرا والیٹ گم ہو گیا ہے اور مجھے کافی کی شدید طلب ہو رہی ہے۔ یہاں مجھے کوئی منہ نہیں لگاتا، پر تم جانتی تو ہو۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ ایمان اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم پر بالکل بھروسہ نہیں، اور ہاں، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہ فٹافٹ اپنا بیگ سمیٹتے بولی۔ صاف ظاہر تھا وہ اسے کافی تو کیا پانی پلانے کو بھی تیار نہیں تھی۔ دیکھو، اتنی تیز بارش سے کوئی بھوکا پیاسا آیا ہے۔ کھانا کھلانا تو اچھی بات ہے۔ میں تمہیں کل پیسے دے دوں گا صبح۔ بس ابھی صرف مجھے کافی چاہیے۔ تو تم کسی اور سے مانگ لو۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ تمہاری طرح یہاں کوئی مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ بھی کھڑا ہوا، پر اس کے سامنے ایمان کو اپنا وجود چھوٹا سا لگا۔ تم اتنے بڑے ہو کر مجھ سے پیسے مانگ رہے ہو؟ ادھار صبح واپس کر دوں گا۔ وہ بضد تھا۔ ایمان سمجھ گئی وہ جانے والا نہیں تھا۔ اس نے آس پاس اسٹوڈنٹس کو دیکھا۔ تقریباً سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ اسے عجیب لگا۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں عبدل نے نظریں گھمائیں تو سب کی گردنیں سیدھی ہو گئیں۔ سب اپنے کام میں یوں مگن ہو گئے جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ۔ ٹھیک ہے، وہ بیگ کندھے پر لٹکاتی آگے بڑھی۔ عبدل نے سکون کا سانس لیا۔ ایمان نہیں جانتی تھی وہ بس اسے اپنے دوستوں کی شرارت سے بچانا چاہتا تھا، اور عبدل نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ وہ اسے بس اپنی سی لگتی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے لائبریری سے باہر نکل گئے۔ عبدل کے باہر نکلتے ہی لائبریری میں عجیب سا شور مچ گیا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، تم نے دیکھا؟ کیا وہ عبدل ہی تھا؟ عبدل یہاں آیا تھا۔ وہ اس لڑکی سے کیا بات کر رہا تھا؟ وہ منحوس بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اور تبھی عبدل نے دروازے کے باہر سے پیچھے کی جانب جھک کر لائبریری میں جھانکا۔ اس کا چہرہ نظر آیا اور پھر سے خاموشی چھا گئی۔ عبدل نے اپنی 2 انگلیوں سے اپنی آنکھوں کی جانب اشارہ کیا اور پھر ان سب کی جانب۔ اشارہ تھا کہ وہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ ارے، تم نے میرے ساتھ کوئی شرارت کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ایمان نے جھٹکے سے پلٹتے ہوئے اپنا داہنا ہاتھ اٹھا کر اسے انگلی سے وارننگ دی۔ یقیناً اسے بنا بلائے مہمان پسند نہیں آیا تھا۔ اس کا چہرہ غضبناک تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ عبدل نے دونوں ہاتھ اٹھا کر صفائی پیش کی، اور پھر وہ خود بھی نہیں جانتا تھا راہداری میں ایمان کے پیچھے چلتے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ کچھ لوگ ایک محبت کی تلاش میں اپنے سے جڑی ساری محبتیں گنوا دیتے ہیں۔ وہ بھی کسی ایسی ہی محبت کی تلاش میں تھا۔ آج شام ہی سید جبیل کو کسی نے خبر دی تھی، اور سید جبیل کا اس وقت سے خون کھول رہا تھا۔ اس طوفانی شام میں سید جبیل اپنی سیاہ شیشوں والی بڑی سی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے اسے ڈھونڈ رہے تھے، اور اس وقت ان کی گاڑی بدنام زمانہ محلے کی ایک تنگ سی گلی میں داخل ہوئی۔ مدھم صبح روشنی یہاں کا خاصا تھی۔ ان کی گاڑی آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی۔ سید جبیل کے ساتھ ان کا ڈرائیور بھی گلی کے نکڑ میں بیٹھے نشئیوں میں سے کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ سید جبیل جو آج تک یہاں نہیں آئے تھے، انہیں آج آنا پڑا تھا۔
کسی پولیس والے نے انہیں خبر دی تھی کہ ان کا وارث یہاں نشے کرتا دیکھا گیا تھا۔ یہاں کی تنگ گلیوں میں کہیں پائل تو کہیں ڈھول کی تاپ سنائی دے رہی تھی، کہیں پر تیز میوزک تھا۔ سید جمیل کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آخر انہیں ہی کیوں ایسی آزمائش میں ڈالا گیا تھا۔ آخر کیوں؟ سید جمیل نے اب گاڑی کے شیشے نیچے کر لیے تھے۔ جہاں جہاں سے ان کی گاڑی گزر رہی تھی، لوگ رخ موڑ کر دیکھ رہے تھے۔ سب کی آنکھوں میں ستائش تھی، جانے یہ گاڑی کس کوٹھے کے سامنے رکنے والی تھی اور آج کس کی محفل سجنے والی تھی۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ انہیں نظر آ گیا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس دو نشیوں کے ساتھ بیٹھا وہ لڑکا اپنے قیمتی کپڑوں سے ہی پہچانا گیا تھا۔ ڈرائیور نے دیکھتے ہی گاڑی روک لی۔ وہ ہاتھ میں سگریٹ پکڑے نشے کی حالت میں کش لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ زمین پر ایسے بیٹھا تھا جیسے یہی اس کا مسکن ہو۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی اور سکون تھا۔ وہ اب آنکھیں بند کیے ہولے ہولے جھومنے لگا تھا۔ اچانک پاس بیٹھے ایک نشئی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی دیکھنے لگا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ تمہیں یہ چاہیے؟ اور پھر اس نے اپنی کلائی سے گھڑی اتارنے کی کوشش کی تھی، لیکن نشے میں اس قدر دھت تھا کہ اس سے وہ گھڑی نہ اتاری گئی۔ بارش اب ہلکی ہو چکی تھی، لیکن ٹھنڈی ہوا کے باعث وہ دبلا پتلا لڑکا اب ٹھنڈ سے کانپنے لگا تھا۔ تبھی جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر سید جمیل باہر نکلے۔ اس کے ساتھ ہی ڈرائیور نے باہر نکلتے چھاتا سید جمیل پر کیا تاکہ وہ بارش سے بچ سکیں۔ سید جمیل نے آگے بڑھتے اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر جھٹکے سے اٹھایا۔ ایک پل کے لیے تو وہ لڑکا سیدھا ہوا اور پھر سید جمیل کو دیکھتے ہی طنزیہ مسکان اس کے لبوں پر بکھر گئی تھی۔ سید جمیل، جن کی آنکھیں غم اور غصے کے جذبات سے سرخ پڑ چکی تھیں، انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے داہنے گال پر رسید کیا۔ لڑکا لڑکھڑا گیا۔ اس نے سر جھٹک کر آنکھیں کھولنے اور خود کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ تھپڑ کھاتے ہی وہ ہنسنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ لڑکھڑا کر وہ نیچے گرتا، سید جمیل نے اسے تھاما اور اپنے کندھوں سے چادر اتار کر اس پر ڈالی۔ غصہ اپنی جگہ، لیکن وہ ان کا خون تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسے خروش بھی آئے۔ وہاں موجود کافی لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ لڑکا جو ہر روز بیٹھ کر نشے کرنے آتا، آج اس کے بارے میں سب جان گئے تھے کہ وہ کسی اونچے خاندان سے تھا۔ سید جمیل نے پکڑ کر اسے گاڑی میں ڈالا اور کچھ پر گاڑی تیزی سے واپسی کے راستے پر ڈال دی تھی۔ ہلکی بارش پھر سے تیز ہو چکی تھی، جبکہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ وجود بے سود پڑا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا کافی کے سپ لے رہا تھا۔ رات کے اس پہر گلاس ڈور کے اس پار برستی بارش کی بوندیں خوبصورت لگ رہی تھیں۔ وہ بہت کنفیوز تھی، جبکہ عبدل کی نگاہیں اس پر جمی تھیں اور ایمان ایسے بیٹھی تھی جیسے جیل میں قید ہو۔ وہ عبدل کی کافی ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ عبدل نے اسے کہا تھا کہ جب تک کافی ختم نہیں ہوگی وہ وہاں سے نہیں جائے گی، اور مجبوراً ایمان کو بیٹھنا پڑا۔ وہ جان گئی تھی کہ عبدل کی شہرت کچھ خاص اچھی نہیں، اسی لیے وہ کوئی بھی پنگا نہیں چاہتی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ۔ اسے بیزار بیٹھا دیکھ کر وہ سیدھا ہوا۔ نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ وہ جان بوجھ کر لیٹ کر رہا تھا تاکہ ایمان کے ساتھ اگر کوئی پرینک ہونا بھی ہو تو نہ ہو۔ اس کے سیدھا ہونے پر ایمان نے اسے دیکھا۔ کیا تم اپنا خدا ساتھ لائی ہو؟ وہ چونکی تھی۔ یہ کیسا عجیب سوال تھا؟ کیا مطلب؟ ایمان کی بھویں سکڑ گئیں۔ میرا مطلب ہے تم مسلمان ہو تو کیا تم اپنا خدا یہاں ساتھ لائی ہو یا اپنے ملک چھوڑ آئی ہو؟ کتنا عجیب سا سوال تھا۔ خدا کو تھوڑی لایا جاتا ہے، وہ مجھے یہاں لایا ہے۔ لہجہ تیکھا ہوا۔ بہت سارے لڑکے لڑکیاں جن کا خدا انہیں 7 سمندر پار لاتا ہے، وہ یہاں آ کر اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں، جیسے وہ اپنے خدا کو 7 سمندر پیچھے ہی چھوڑ آئے ہوں۔ تو میں تم سے پوچھ رہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ آنکھوں میں تیز چمک لیے وہ اسے جانچنے نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہرگز نہیں، میں اپنے خدا کو کہیں چھوڑ کر نہیں آئی۔ وہ جیسے برا مان گئی۔ چہرے کے نقوش میں ناراضی واضح تھی۔ اور اگر یہاں آنے کے بعد چھوڑ دیا تو؟ ابرو اچکائے پوچھا گیا۔ ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا، یوں جیسے دنیا میں اس وقت عبدل کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی موضوع نہ ہو۔ ایمان اور اس کا خدا؟ میں ویسی نہیں ہوں۔ لفظوں پر زور دیا۔ کیا گارنٹی ہے تم ہمیشہ ہی ایسی رہو گی جیسی اب ہو؟ آخر وہ کیوں پوچھ رہا تھا؟ میں جا رہی ہوں۔ وہ زٹ ہوئی۔ اسے جانا ہی بہتر لگا۔ آرجے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تیر نشانے پر لگا۔ ایمان اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی تھی۔ اسے پل پل حیرت میں ڈال رہا تھا، وہ آرجے کو کیسے جانتا تھا؟ یہ بات ایمان کو پریشان کر کے رکھتی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، اس کی بھیگی شرٹ اور بالوں کو۔ وہ جتنا بد دماغ لگتا تھا، کیا وہ واقعی اتنا ہی بد دماغ تھا؟ کیا مطلب ہے آرجے؟ دل کی دھڑکن کیسے تیز ہوتی ہے یہ کوئی اس وقت ایمان سے پوچھتا۔ تم آرجے کو کیسے جانتی ہو؟ الٹا سوال آیا۔ کیا تم آرجے سے ملے ہو؟ آنکھوں میں بے چینی سی ابھری تھی۔ اس کی بات پر عبدل کا کہکا ابھرا۔ وہ پیچھے ہو کر کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بارش اب ہلکی ہو گئی تھی۔
ایمان کے لیے اس وقت عبدل سے بڑا معمہ کوئی نہیں تھا، جبکہ ریزا ہال کے سبھی اسٹوڈنٹ اس بات پر حیران تھے کہ عبدل اتنے سکون سے بیٹھا تھا، وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ۔ کتنی دیر وہ ہنستا رہا، اس کی آنکھوں میں امٹ آنے والی نمی کو ایمان نے واضح طور پر دیکھا۔ وہ اسے ہنستے ہوئے دیکھتی رہی، اس کی ہنسی اس کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اگر تم اپنا خدا ساتھ لائی ہو تو اسے یہاں ہرگز نہ چھوڑنا۔ اس نے جھکتے ہوئے ہولے سے ایمان کے سر کو اپنے ہاتھوں سے چھوا تھا۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا، اتنا سنجیدہ کہ ایمان کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی، دل کی دھڑکن مزید تیز ہوئی۔ پھر وہ واپس پلٹا اور قدم بڑھاتا دور ہو گیا۔ وہ اب سیٹی بجاتا جا رہا تھا۔ باہر ٹھنڈ تھی، اس کی شرٹ جو جسم سے چپکی تھی وہ اب تک خشک نہ ہوئی تھی۔ کاؤنٹر کے قریب اسے ایک اسٹوڈنٹ ہوڈی پہنے نظر آیا تھا۔ عبدل نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ لڑکے کے گردن پر مارا جو ابھی فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ یہ نیل تھا جس کا تعلق انڈیا سے تھا۔ نیل اس اچانک آفتاب پر گھبرا گیا۔ اپنے پیچھے کھڑے عبدل کو دیکھ کر اس کا سانس اٹکا۔ عبدل نے سیٹی بجاتے ہوئے آنکھوں سے ہوڈی اتارنے کا اشارہ کیا۔ نیل قد میں عبدل جتنا ہی لمبا تھا، اس نے ہاتھ اپنی گردن پر رکھا ہوا تھا جہاں زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ نیل نے جیسے ہی ہوڈی اتاری، عبدل اسے لے کر پہنتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر ایمان یا نیل کو نہیں دیکھا، جسے گوارا نہیں کیا، جبکہ ایمان حیرت زدہ سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ عبدل کون تھا اور اس کا اصلی روپ کون سا تھا۔ سب نے دیکھ لیا، لائبریری سے یہاں کیفے تک اور اب کیفے میں کہ عبدل ایمان کے ساتھ تھا۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ ایمان سے دور رہا جائے۔ باقی اگلی قسط میں ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ نئے آنے والے ایپیسوڈ کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔